अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 186 जो कि सयाम के सिलसिले की आयत है और बहुत ही अहम आयत है। इस आयत को हमारे मुअज़्ज़ज़ रोज़ेदार भाई और मुअज़्ज़ज़ कुरानिस्ट जो हैं वो इग्नोर अक्सर कर देते हैं, क्योंकि जब रोज़ा साबित करना होता है तो ये आयत इनकी आँखों के सामने नहीं आती, क्योंकि इनके आँखों के सामने इस वजह से नहीं आती कि इसमें इनको अहम पॉइंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। लिहाज़ा इस आयत पर मैं आज अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा और इस आयत पर बात करना चाहूँगा। और सयाम के सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 5 है। दोस्तों, इस आयत के मरवजा तराजम को पढ़ा तो कुछ सवालात सामने आए। ये सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मरवजा तर्जुमा जो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन ने किया है वो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ सअला का में काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की है, लिहाजा हाज़िर में अल्लाह के बंदे अल्लाह के बारे में किससे पूछेंगे, जबकि बकौल उम्मत रसूल भी बंदा है तो रसूल भी इन पूछने वालों में शामिल हुआ। लिहाजा रसूल समेत बाकी अल्लाह के बंदे अल्लाह के बारे में किससे पूछेंगे, और हाज़िर में जिसकी तरफ काफ की ज़मीर है वो कहाँ है। मैं भी आप दोस्तों से पूछता हूँ कि अल्लाह क्या है जी, मुझे एक्सप्लेन करें, वरना इसी लेक्चर में आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 2 है, तो ब्रैकेट में लिखा है बता दें। बेशक मैं करीब हूँ। इस पर सवाल ये है कि करीब है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता, कहाँ है करीब वो। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 है, मुतरजमीन लिखते हैं, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है तो। इस पर सवाल ये है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 और 7-7 साल की मासूम बच्चियों के साथ ये साल में 1 माह भूखा प्यासा रहने वाले रोज़ा रखने वाले अफराद में से कुछ अफराद रेप कर देते हैं। ये इन मासूम बच्चियों के साथ करते हैं, इन उम्रों की बच्चियों के साथ। तो ये मासूम बच्चियां जो कि गुनहगार भी नहीं होती, और जब ये जिनसी जानवर नमा दरिंदे जो कि साल बाद यकीनन रोज़े भी रखते हैं, इन फरिश्ता नमा बच्चियों को हवस का निशाना बनाते हैं, तो वो उस घड़ी अल्लाह को पुकारती हैं। तो क्यों अल्लाह इनकी पुकार नहीं सुन रहा होता, जबकि यहाँ आयत में इसका दावा है कि मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। क्या वजह है? अल्लाह का ये पुकार सुनने वाला दावा क्यों झूठा है? या फिर अल्लाह भी इन दरिंदों के साथ मिला हुआ होता है जो कि करीब होने के बावजूद सिर्फ एक तमाशाई की तरह तमाशा देख रहा होता है, क्योंकि अल्लाह इनकी पुकार नहीं सुन रहा होता। या फिर ये माना जाए कि मुआमला ये नहीं है बल्कि मुआमला कुछ और है, जिसको आज तक मजहबी पेशवा व आम पब्लिक समझ ना पाई, सिर्फ चंद लोग जानते होंगे। और आप से ये भी मैं शेयर करता चलूँ कि इन जिनसी दरिंदों को अल्लाह नहीं पकड़ पाता, जबकि अल्लाह से ज़्यादा अच्छा तो मुल्क का कानून है जो इनको पकड़ता है। और क्या वजह है अल्लाह इनको नहीं पकड़ पाता, बल्कि मुल्क का कानून इनको पकड़ लेता है, जबकि कानून इनकी पुकार भी सुन लेता है और मामलात निपटाता भी है, जबकि अल्लाह कुछ नहीं कर पाता। आखिर क्या वजह है? कहीं ये तो नहीं कि हमारे मुआशरों में अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट
हमारे मुअज़्ज़ज़ मज़हबी पेशवाओं की तरफ से दिया गया है वो गलत है, या फिर वाक़ई ही अल्लाह एक तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहा होता है इन मासूम सी बच्चियों को कुचलने वाले इन दरिंदों के हाथों। हकीकत क्या है, इस पर मेरी रहनुमाई करें। जबकि इन अकीदतमंदों की हालत ये है कि जब कानून इन दरिंदों को पुलिस वालों के थ्रू पकड़ कर लाता है तो यही मजहबी लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ने ही पकड़वाया है, जबकि पकड़ मुल्क का कानून रहा होता है और पुलिस वाले जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये रिश्वतखोर हैं और बदकिरदार हैं, बला 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 तरह की बातें की जाती हैं इनके मुतल्लिक, जबकि यही पुलिस वाले ऐसे दरिंदों को पकड़कर सजा दिलवाते हैं। जबकि इन लोगों का कहना है कि इन पुलिस वालों से अल्लाह ने ही सजा दिलवाई है इन दरिंदों को। यहाँ ये भी सवाल सामने आता है कि अगर पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं तो क्या अल्लाह के इंसाफ दिलाने वाले ऐसे होते हैं? अगर अल्लाह ने इनके ज़रिए सज़ा दिलवाई है तो तब भी अल्लाह इन रिश्वतखोरों का ही मोहताज हुआ। इसमें भला अल्लाह का क्या कमाल हुआ? दोस्तों, मेरी ये बातें व सवालात सुनकर मजहबी अकीदतमंद और कुछ अक्लमंद कुरानिस्ट लोग मुझे समझेंगे कि ये मुल्हिद है और गंदा आदमी है, लेकिन इनका नज़रिया जो पैदाइश से लेकर आज तक मुआशरे ने और मजहबी पेशवाओं ने इनकी नफ्सियात में बिठाया है, इस पर गौर नहीं करेंगे, कसम खा रखी है। और ये तक नहीं सोचेंगे कि अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो गलत भी हो सकता है, और ना ही कभी ये लोग अल्लाह की असल हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। बस जो बताया गया है उसी को लेकर कोल्हू के बैल बने हुए उसी के गिर्द घूमते रहते हो। भाई, खुद भी तो कुछ कोशिश करें अल्लाह के बारे में जानने की, क्यों नहीं करते हो? जबकि कोई असर रसूख वाला आदमी जब गरीब पर जुल्म ढाता है तो गरीब और बेबस आदमी अल्लाह को पुकार रहा होता है, लेकिन अल्लाह इसकी भी नहीं सुन रहा होता है। जबकि अगर ये कानून के पास चला जाता है, इंसाफ करने वाला कानून हो, तो वो ज़रूर इसकी बात सुनता है और जिसने जुल्म किया होता है उसको पकड़कर सज़ा भी देता है। दोस्तों, अगर आप मुझे मुल्हिद समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। मेरा ईमान अल्लाह पर आपसे ज़्यादा पुख्ता है, लेकिन मेरा सोचने का अंदाज़ और ज़ाविया आपसे अलग है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 4 है, बस चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। इस पर सवाल ये है कि लाखों लोग अल किताब को मानते हैं, बेशमूल मुअज़्ज़ज़ मजहबी पेशवाओं के, लेकिन इनको पता ही नहीं कि अल किताब में क्या हुक्म लिखा है और ईमान कैसे लाना है। ये बात 99% लोगों को हमारे मुआशरे में पता ही नहीं है, जबकि इन तमाम चीज़ों का पता तो अय्यामी मादूदात और शाहरु रमदान में लगाना था। लेकिन इन सब ने बजाय कि ये सब जानते और पता लगाते, इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि भूखा प्यासा रहने की बेसूद मश्क की। जबकि अल्लाह को मानकर ईमान लाना है और फिर रहनुमाई मिलेगी। यहाँ इन्होंने खुद तर्जुमे से ये साबित हो रहा है इनके, और रहनुमाई दिए गए मसवदा से मिलेगी, और इसके लिए मसवदा का क्लियर होना यानी नाजिल होना और लाजम है। मसवदे का नाजिल होना लाजम है। नाजिल होना यानी इसको समझना और इससे बातों का पता चलना, ये लाजमी है, और इसके लिए ये टाइम पीरियड है जो सयाम के सिलसिले का दिया गया है, ना कि भूखा प्यासा रहने के लिए। लिहाजा दोस्तों, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पर है यरशुदून। ये राशदा रूट से बतौर फेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब है। इसके मानी है
وہ ٹھیک نصاب اپناتے ہیں، یا اس کے دوسرا ترجمہ بنے گا وہ ٹھیک طریقے پر چلتے ہیں۔ دوستو طریقے پر بھی تبھی چلیں گے نا جب طریقے کا پتہ ہوگا، جب طریقے کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے ٹھیک طریقے پر چلیں گے؟ ٹھیک طریقے پر نہ چلنے کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، متقی کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے عبادی، یہ عبادہ روٹ سے ہے، معنی ہے میری ڈیوٹی سر انجام دینے والے۔ نمبر 3 پر ہے اجیبو اور یستجیبو، ان کا روٹ جوابہ ہے، ان کے الجزء الگ الگ ہیں۔ اجیبو الجزء عجیبت سے ہے، اس کے معنی ہے میں جواب یا رد عمل دیتا ہوں، اور یستجیبو استجاب الجزء سے ہے، لہذا اس کے معنی ہے وہ جواباً میرے لیے عمل کریں۔ دوستو میں مزید آپ دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ آیت میں اذا استعمال ہوا ہے، یہ ہنگامی حالت کا قرینہ ہے اور کسی بھی وقت اپلائی ہو جاتا ہے، اور چونکہ الکتاب پر چلنے والا ہر وقت حالت سیام میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ متقی ہوتا ہے تو یہ کسی بھی وقت اپلائی ہوتا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ سوال کرنے والوں کے متعلق ہے۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ آیت میں موجود لفظ سآلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہ اس گروپ کے لیے ہے، اور اس گروپ میں وہ افراد آئیں گے جو آیت نمبر 183 سے 185 تک جن کو بتایا گیا ہے مختلف چیزوں کے متعلق، یعنی جیسا کہ ایام معدودات یا شہر رمضان وہ دورانیہ ہے جس میں کتب علیکم الصیام کیا گیا ہے، یعنی جیسا کہ ایام معدودات یا شہر رمضان وہ دورانیہ ہے جس میں کتب علیکم یعنی جو لکھا گیا ہے تمہاری طرف یا تم پر جو سیکھ رہے ہیں متقی بننے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے وہ کلاسز لیتے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں، تبھی تو سآلہ کا میں کاف کی ضمیر آئی ہے، کیونکہ سوال کرنے والا گروپ سوال کر رہا ہے اور ان کو جو جواب دینا ہے وہ بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی کلاس ہو تو اس میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ سیام میں جو کتبہ علیکم کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کا دورانیہ ہے، وہ ایام معدودات اور شہر رمضان ہے، لہذا یہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اپنے ٹیچر سے، کاف کی ضمیر ٹیچر کے لیے ہے، لہذا آپ دیکھ لیں کوئی بھی کلاس ہوتی ہے اس میں سوال جواب ہوتے ہیں، طالب علم سوال کر رہے ہوتے ہیں، جو سکھانے والا ہوتا ہے اس سے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں سوال کرنے والا گروہ سوال کر رہا ہے، ظاہر ہے سیکھ رہے ہیں متقی بننے کے لیے اس کو جو کتبہ کیا گیا ہے علیکم کی طرف، لہذا دوستو مزید میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ یہ کاف کی ضمیر اس کے لیے ہے جو ٹیچر ہوگا، متقی بنانے کی طرف لے جانے والا، اور متقی اس سے بنا جائے گا جو کتبہ کیا گیا ہے۔ لہذا دوستو یہ کچھ معلومات اور سوالات تھے، اب ہم اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186، اس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میری ڈیوٹی سر انجام دینے والے افراد کا گروہ تجھ سے میرے متعلق رائے لے تو۔ دوستو اب آپ دیکھیں ڈیوٹی سر انجام دینے والے وہ افراد ہیں جو سورہ البقرہ کی 183 سے کتبہ علیکم جن کی طرف کیا گیا، کتبہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ وہ متقی بنے۔ اب وہ اس سفر میں چلے آ رہے ہیں، یہاں پر آ کر ان کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ سوال کریں میرے متعلق، رائے طلب کریں، تو اب رائے طلب کلاس میں موجود اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کرتے ہیں، لہٰذا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی بننے کے سفر کے طالب علم ہیں، لہٰذا
یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ متقی بننے کا سفر ہے اور سیکھنے کا دورانیہ ہے، لہٰذا جب میری ڈیوٹی سر انجام دینے والے افراد کا گروہ تجھ سے میرے متعلق رائے لے تو اب دیکھیں رائے ٹیچر سے ہمیشہ لی جاتی ہے، سوال ٹیچر سے کیا جاتا ہے، تو جو رائے لی ہے وہ کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو حقیقتاً میں قربت میں جوابی رد عمل دیتا ہوں، اپیل کرنے والے کی اپیل بھی قبول کرتا ہوں جس لمحے بھی وہ اپیل کرنے والے نے میری اپیل کی تھی۔ دوستو ہمیشہ اپیل جو کی جاتی ہے وہ آپ دیکھ لیں عدالتوں میں تھرو قانون کی جاتی ہے، اور قانون ہی جو ہوتا ہے وہ سنا جاتا ہے ہمیشہ، اور قانون ہی ہیلپ کرتا ہے، اس کی محکمے ہوتے ہیں، پھر محکموں کے تھرو رد عمل بھی آتا ہے، لہٰذا قانون الکتاب میں موجود ہے، اور جو قانون پکڑ کرتا ہے وہ جز ہے اللہ کا، یعنی وہ بھی اللہ کا ایک حصہ ہے، اللہ ہی اس سے پکڑ کر رہا ہے۔ لہٰذا دوستو اگر ہمارے معاشرے پر یہ قانون نافذ نہیں ہے، مثلا کہا گیا انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف جب یہ حکم مان لیا تو جب اس کو اپلائی کریں گے تو جو پکڑ کریں گے انصاف کرنے والے وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ بطور قانون ہوگا اس کتاب میں موجود ہے تو وہ پکڑ کرے گا ان کے تھرو۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں آگے تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ وہ جواباً میرے لیے عمل کریں اور وہ منعاً میرے ساتھ ایمان لائیں، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا وہ میرے ساتھ امن فراہم کریں، وہ جواباً میرے لیے عمل کریں، یعنی ان کو عمل کرنا پڑے گا، لیکن جو عمل کرنا ہے کیا ہے وہ پہلے سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے کلاسز لینا پڑے گی، لہٰذا یہ ساری آیات اس دورانیے کے متعلق ہے جو سیکھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، لہٰذا ہم مزید دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیوں کرنا ہے، وہ بتایا گیا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ٹھیک نصاب یا تاکہ وہ ٹھیک طریقہ کار اپناتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی تبھی اپنایا جائے گا جب پتہ ہوگا کہ کیا ہے طریقہ کار، اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے ٹریننگ یا کلاسز لینی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں اس دور کی بات ہو رہی ہے جب یہ چیزیں سیکھنی ہیں، اور سیکھنا کیا ہے، کتب علیکم، جو تمہاری طرف لکھ دیا گیا ہے، جب جو سیکھا ہے اس پر سیام کرنا ہے، یعنی اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر جو ہے وہ سٹینڈ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر رکنا مانی لیں تو جو کتبہ کیا گیا ہے اس میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز آ جانا ہے، اور اسی روش کو پوری لائف استعمال میں لاتے رہنا ہے، اسی کے مطابق لائف گزارتے رہنا ہے، یہ سیام ہوگا، نہ کہ ایک ماہ بھوکا پیاسا رہنا۔ مزید میرے پاس ایک اور آیت ہے اسی سلسلے کی، لیکن وہ کسی دوسری سورہ کی ہے، سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 175، اس میں لکھا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پھر بہرحال وہ لوگ جو وہ اللہ کے ساتھ امن فراہم کرنے والے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں دوستو اللہ کے ساتھ امن فراہم کرنے کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور امن قانون کے تھرو فراہم کیا جاتا ہے، یعنی امن والا قانون اللہ کا ایک جز ہے، اور امن والے قانون میں جو سلامتی دے اس میں اللہ ہے، اور وہ قانون الکتاب کے اندر ہے، اور الکتاب کے اندر اللہ بطور قانون بیٹھا ہوا ہے، بطور قانون اس کو اپنے اوپر اور معاشرے پر لاگو کرنا ہے، تبھی جا کر اللہ کے ساتھ امن لایا جائے گا۔ مزید کیا ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے ڈٹ کر پکڑے رکھا ساتھ اللہ کو۔ اب دوستو دیکھیں جب ڈٹ کر اللہ کو پکڑے رکھنا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کے
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ پھر وہ ان کو امن فراہم کرنے کی وجہ سے مسلسل فائدے اور برتری میں داخل کرتا ہے۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں جن معاشروں میں امن قائم ہے، جو معاشرے میں لوگ امن فراہم کر رہے ہیں، امن ہے، وہ برتری میں ہے اور خوشحال ہے اور مسلسل فائدے میں ہے، اور جن میں نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بد امنی ہے جہاں پر، وہاں تو زندگی گزارنا ہی عذاب ہوا ہوا ہے، اور وہ معاشرے پست معاشرے، خوشحالی ہے ہی نہیں، فائدے ہی نہیں ہے وہاں پر۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے آخری حصے میں ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان امن فراہم کرنے والوں کو اپنی طرف ٹھیک طریقہ کار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دوستو اب آپ دیکھیں امن فراہم کرنے والوں کو اپنی طرف ٹھیک طریقہ کار کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور امن فراہم کرنے والوں کو جو رہنمائی کر رہی ہوتی ہے نا، مثلا ایک پولیس کا محکمہ لے لیں، اس پورے محکمے کو جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے مطابق بنایا گیا قانون جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر مجرم آپ نے پکڑا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ ایک قانون کے طور پر موجود ہے، اور قانون ہی ہمیشہ پکڑ کرتا ہے اور تھرو بندوں کے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ایمان جو ماننے والے ہیں وہ یہ عمل کریں گے، امن فراہم کریں گے اللہ کے تھرو، اللہ کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ ان آیتوں میں قانون ہے، اور قانون پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے کتب علیکم الصیام لکھ دیا گیا ہے تم پر، جو لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے ایام معدودات اور شہر رمضان۔ لہٰذا دوستو ویسے میں ان کی لیکچر کر چکا ہوں اور ان میں بھی بتا چکا ہوں، ایام معدودات دی گئی فہرست اس کو سیکھنا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ شہر رمضان کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لیکچر کے کومنٹ میں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے پچھلے لیکچرز کا جائزہ نہیں لیا ہے تو وہ لے لیں، اور جو آپ نے سوالات کرنے ہیں ان کے جوابات ان سے آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔